بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا قاری زبیر صاحب کی خدمت میں کھلا خط۔ بسمہ تعالی محترمی و مکرمی حضرت مولانا قاری محمد زبیر صاحب اور دیگر تبلیغی احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر اور عافیت کے ساتھ رہ کر دعوت کی عالی محنت میں مشغول ہیں۔ اللہ جل شانہ نے مہربانی اور فضل فرما کر ایک عظیم الشان نبیوں والا کام کی ذمہ داری عطا فرمائی ہے۔ ہم نے معاصر بن کر زندگی کی ایک لمبی مدت تک اس محنت کو اپنی ذات سے ہموطن زندگی کا واحد مقصد بنا کر کرتے ہوئے آئے ہیں۔ آپ حضرات کے ساتھ بے حساب اسفار کے کتنے واقعات نظروں کے سامنے آج یاد دلاتے ہیں۔ تقدیر کی بدقسمتی ہے کہ غلط فہمی کی وجہ سے آج زندگی کے آخری مرحلے میں آ کر ہم علیحدہ ہو کر محنت کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارا مقصد ایک ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور ساری دنیا کے لوگ ہدایت کے نور سے منور ہو جائے، لیکن فی الحال ہماری یہ جدائی اور تفریق اور بھی زیادہ دوری اور تصادم کی طرف چلی جا رہی ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی موجب خیر نہیں۔ موجودہ تبلیغی حالات کلیتاً دعوت والی مبارک محنت کی طرف رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ آج پورے اسلام کے بارے میں ہی عوام الناس کے پاس غلط فہمی کو پہنچا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرماویں اور ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، آمین۔ محترمی مولانا صاحب، جس مبارک محنت میں اللہ نے فضل فرما کر ہمیں لگائے ہیں، یہ محنت دشمنوں کو اپنانے کی محنت ہے، دور والوں کو قریب کرنے کی محنت ہے اور ہر ایک کے واسطے خیرخواہی مانگنے کی محنت ہے۔ ہمارے دلوں میں آپ حضرات کے لیے اعزاز اور محبت کی ایک اچھی خاصی جگہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اسی محبت اور اعزاز کے خاطر اور اسی نیت سے میں نے آپ کے پاس بار بار خط بھیجا ہوں، تاکہ ہماری اختلاف رائے آگے بڑھ کر باہمی مخالفت اور تصادم کی طرف نہ جائے اور عوام الناس کے درمیان اس مبارک محنت کے بارے میں غلط تاثرات پیدا نہ کریں۔ دل میں بہت ہی امیدیں اور تمنائیں تھی کہ آپ کا دل نرم ہوگا، آپ کا سلیقہ ذہنیت اس طرف مائل ہوگا اور آپ کی طبیعت امت کی ترجیح اجتماعیت کو منظور کر لے گی۔ اسی کے خاطر اگر ہم اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی محنت کرتے چلے جاتے اور کوئی کسی کے کام میں مقابل اور مدافع نہ بنتے، اگر دونوں فریق کی یہی فکر ہو جائے تو موجودہ مسائل اور تنگیوں کا حل ایک دم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید رکھتے ہوئے میں اب بھی متمنی ہوں کہ آپ ثالث کسی طبقے کو ہمارے درمیان کے اس ایندھن میں مخلوط نہ فرما کر اللہ کے واسطے اس امت کو بین الاخوانی تصادم اور تقابل سے محفوظ فرمائیں۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو ایک امیر کی عمارت کے قائل ہیں اور اس عمارت کی ضرورت اور اہمیت تمام کتب شرعیہ سے، خصوصاً آپ کا ترجمہ کردہ منتخب احادیث سے، امیر کی عمارت کے ہر لائن کی تفصیلات بہت صاف معلوم ہوتی ہے، اور ہم لوگ جو ایک مرکزیت کے خوگر ہیں، بالخصوص میں یعنی واصف الاسلام، آپ سے جدائی کے بعد سے لے کر آج تک ہمارے تبلیغی مسائل کے حل و عقد کے لیے ہم نے کسی تیسرے طبقے کو مشیر یا معین بنا کر ان کے ساتھ ملوث نہیں ہوئے، اور نہ ہم کسی طبقے کو ہمارا دشمن باور کیا اور نہ مقابل باور کیا، اور نہ ان کے خلاف کوئی سازش یا جلسے قائم کیے یا تحریر پیش کی، اور نہ ہمارا امیر حضرت مولانا سعد صاحب زید مجدہ خود آپ کو مقابل سمجھتے ہیں، اور نہ آپ کو یا دارالعلوم دیوبند کو یا علماء کرام کی جماعت کو مقابل سمجھتے ہیں، اور نہ مقابل یا دشمن باور کراتے ہیں، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام ہمارے محسن ہیں۔ پیارے قاری صاحب، ایک ساتھ چلتے چلتے ہر کسی سے بھی حقیقت واقعہ کے خلاف
غلط فہمی کا حادثہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی انشراح یا حل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہم سب ایک کلمے کے بھائی ہیں۔ ہمارے اس کلمے والے بھائیوں کو یا عمارت کے قائل والوں کو نیست و نابود کرنے اور ان کو قلع اور کما کرنے کے لیے آپ نے جو سیاسی راستے، طور و طریقے اور دوسرے لوگوں کو آپ استعمال فرما رہے ہیں، بلکہ جن کو آپ نے آج تک استعمال فرمایا ہے وہ آپ پر ہی غالب ہو رہے ہیں۔ گویا اس مبارک محنت کے نقشے کو ہی وہ تبدیلی ڈال رہے ہیں جس پر آپ قابو نہیں پا رہے۔ یہ اور بڑی صدمے کی بات ہے۔ ہم بخوبی گہری نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا نگرانی والا وہ تبلیغی کام سیاسی روپ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ قسم خدا کی یہ کام صرف آپ کے ہاتھ سے نہیں جائے گا اور صرف آپ کے لیے مصیبت نہیں بنے گا، بلکہ پورے ملک کے تبلیغی کام، مرکز، ککرائل مسجد اور ٹونگی میدان تیسرے کسی طبقے کے ہاتھ چلے جانے کا 100% نحوست والا یہ سگنل ہے۔ انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بالآخر آپ نے ہمارے اوپر کذب پر بنیاد سازشوں سے ملوث ان قتل و غارت کا الزام لگا کر ہم پر معاملے دائر کیے ہیں۔ یہ والا عمل آپ سے کس طرح ہو سکا؟ ہمارے ساتھی بھی مقتول ہوئے آپ کے اس حملے آور مزاج کی طبیعت کی وجہ سے، اور اس سے متاثر ہو کر مجبور ہو کر ہمیں بھی معاملے اور عدالت والے راستے پر چلنا ہوگا۔ اگرچہ اس روش کو میں ایک دم سے ہی نفرت کرتا ہوں، یہ بالکل ہی ناپسندیدہ راستہ ہے، کیونکہ ایسا کام ہمارے اس دعوت والے مبارک راستے کا نقشہ ہی نہیں ہے۔ مدت طویل سے ہم انتظار میں تھے کہ بلا تفریق، غیر جانبدارانہ اور انصافانہ کوئی ایک ماحول دعوت کے کام کے لیے بن جائے گا۔ اس کے لیے گزشتہ 18 دسمبر 2024 صبح ہی اس مسئلے کا حل ہو جانے کی بات تھی، لیکن جو ثالث ہمارے دونوں کے درمیان گندگی کو دیرینہ اور غیر منشرہ رکھنے کے در پہ ہیں اور درمیان میں اپنا مفاد حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ سازش اور اقدام کر کے رات کے اندھیرے میں تصادم کروا کے مسائل کا حل ہونے نہ دیا۔ برعکس انہوں نے ہمارے مخلصین علماء کرام کو، اونچے معیار کے حکومتی افسروں کو، ملازمین اور انجینئروں کو جھوٹے معاملے میں ملوث کر دیے۔ ہمارے ان اکثر ساتھیوں کو آپ خوب پہچانتے جانتے ہیں۔ آپ اپنے سینے میں ہاتھ ڈال کر فرمائیے، ان میں سے کوئی بھی شخص لوگوں کو خون کرنے کے قابل ہے یا قتل و غارت کی سازشوں میں شرکت کر سکتے ہیں؟ ان افواہی خبروں کے تمام ذرائع استعمال کیے گئے اور نتیجتاً پورے ملک میں ہمارے ساتھیوں پر ہولناک ظلم و جور کا طوفان چلایا گیا۔ سچی بات کبھی دبی نہیں رہتی اور مظلوموں کے ساتھ خدائے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ پیارے قاری صاحب اور میرے ساتھیوں اور بھائیوں، پوری دنیا کے تمام باطل فرقے اور مشرکین اور غیر مسلمان جو ہے وہ ایک نقطے پر متحد ہیں کہ وہ مسلمانوں کو متفرق اور ٹکڑے ٹکڑے دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی وہ دعوت والی مبارک واحد محنت تھی اور اب بھی ہے، جس کے ذریعے دوبارہ پوری امت مسلمہ ایک اور نیک ہونے کا ذریعہ بنا ہے۔ جس نورانی محنت کا لازمی اور ثمر آور نتیجہ ان اعداء اسلام کو بخوبی معلوم ہے اور ان کو اندازہ بھی ہے، اور ہماری یہ بین الاخوانی تفرقہ اور لڑائی دراصل ان اعداء اسلام کی حمایت کرنا ہے، اور ہم ان کے لیے خوشی کا سامان بنے ہوئے ہیں، اور ہمارے شفیع اعظم رحمت عالم سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر ہم کوب برکوب دے رہے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے کہ بس کیجئے، رک جائیے، اتحاد کی راہ سوچیے۔ ہمارے درمیان فکروں میں اور رائیوں میں اختلاف یا تعدد رائے ہو سکتی ہے، برا ازاں ایک کلمے کی بنیاد پر ہم بھائی بھائی بن مخالفت، تنقید، گرفت اور حقارت کرنے اور دوسروں کے لیے سد باب بننے کے بجائے اپنے اپنے طور پر حد المقدور تعاون اور نصرت کے ذریعے دعوت والی مبارک محنت کے لیے بقیہ زندگی گزار دیں۔ آپ کے بارے میں ہماری عقیدت ہے، انفرادی طور پر آپ کو آج تک ایک متقی اور خشیت الہی والے عالم کے اعتبار سے حسن ظن کرتے ہوئے ہم آ رہے ہیں،
لیکن چند دنوں سے آپ کی روش اور کردار میں سیاسی انداز اختیار کرنے اور ہمیں گھائل کرنے کے لیے آپ کی مختلف پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں بہت صدمہ پہنچائی ہے اور ہمیں حیران کر دیتی ہے کہ ہمارے قاری صاحب آج کس راستے پر چل رہے ہیں۔ سب کچھ ملا کر آخرکار ہم سب کو میدان محشر میں شاہی عدالت میں حاضر ہونا ہے۔ اس دن کیا صلح اور کیا استغفار کام آئے گا؟ ہم سبھی تو اس حقیقی دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں خط و مراسلت کرنا دراصل میری کوئی کمزوری کی وجہ نہیں ہے، بلکہ میں اپنی طرف سے چھوٹا بن کر ہی کیوں نہ ہو امت کے درمیان اتحاد اور اجتماعیت کی صورت قائم کرنے کی کوشش جاری رکھا ہوں، تاکہ اپنی طرف سے کوشش کی ذمہ داری ادا ہو جائے اور ہو سکتا ہے مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے اس کوشش در کوشش کی بنیاد پر میرے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے۔ اللہ ہم سب کو تمام فتنوں اور فسادات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ فقط والسلام۔ سید واصف الاسلام، اہل شورا تبلیغی جماعت بنگلہ دیش، تاریخ 3 جنوری سن 2025۔